بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سمارٹ سلیبس میں شامل مکتوبات اقبال کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ اقبال کی ایک نایاب تصویر لگائی گئی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کیا ہیں؟ برِ صغیر میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو اس شخصیت سے واقف نہ ہو۔ علامہ اقبال وہ ہیں کہ جنہوں نے مرد مومن کو کیا آگاہ خودی کے راز سے، مرد مومن کو کیا آگاہ خودی کے راز سے، درس عظمت دے دیا شاہین کی پرواز سے۔ یہ عظیم شخصیت 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اپنے افکار کے ذریعے آج بھی پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ خطوط اگرچہ ہمارے لیے ایک بہت عام چیز ہے، لیکن اگر یہی مکتوبات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہوں تو پھر ان کی ضرورت اور اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ چونکہ علامہ اقبال غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں، اس لیے ان کے مکتوبات بھی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو شامل نصاب پہلا خط جو انہوں نے مولانا گرامی کے نام لکھا، اس کو پڑھیں گے۔ مولانا گرامی حضرت علامہ اقبال کے بہت اچھے دوست، فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ملک الشعراء کا انہیں خطاب ملا ہوا تھا۔ حفیظ جلندری کے یہ استاد محترم تھے۔ ان کا پورا نام مولانا غلام قادر گرامی ہے۔ تو علامہ اقبال کے خطوط تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو مولانا غلام قادر گرامی کو لکھتے ہیں جناب مولانا گرامی۔ عزیز طلبہ، اس میں جو MCQs بن سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں گا۔ آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا۔ یہ مولانا گرامی، ان کا پورا نام میں پہلے بتا چکا ہوں، مولانا غلام قادر گرامی۔ کیا نام ہے؟ مولانا غلام قادر گرامی۔ تو دوسرا اس میں MCQ میں جناب کہ علامہ اقبال نے مولانا کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے، تو وہ ہے جناب مولانا گرامی۔ یہ MCQs پہلے بھی پیپرز کے اندر آ چکے ہیں، اور اس لیے ان کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ جناب مولانا گرامی، میں ابھی تک علیل ہوں۔ علیل کہتے ہیں بیمار کو۔ گو یعنی اگرچہ پہلے کی نسبت بہت افاقہ ہے، طبیعت کچھ بہتر ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائے۔ حکیم اجمل خان صاحب نے دہلی سے دوا بھیجی تھی۔ اب یہ بھی MCQs کہ حکیم اجمل خان دہلی سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس سے بہت کم فائدہ ہوا۔ کل گرداسپور سے ایک حکیم صاحب خود بخود تشریف لے آئے تھے۔ اب یہ دوسرے حکیم صاحب جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ ہیں حکیم صاحب گرداسپور والے۔ حکیم گرداسپور سے خود بخود تشریف لے آئے تھے۔ انہیں کسی سے میری علالت کا حال معلوم ہوا تھا، دوا دے گئے ہیں جس سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے
کہ اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جن اجزاء سے یہ مرکب ہے ان میں ایک اخلاص بھی ہے۔ یہ بھی MCQs ہے جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں۔ یہاں تک جو ہم نے پڑھا، اس میں جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال چونکہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اس لیے ان کے دوست بھی اسی طرح بہت اہم حیثیت کے مالک ہیں، تو اپنی خیریت کے بارے میں مولانا غلام قادر گرامی صاحب کو خط لکھتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ میں ابھی تک علیل ہوں، بیمار ہوں، اگرچہ پہلے سے کچھ ٹھیک ہوں لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا، اور اپنے علاج کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حکیم اجمل خان صاحب نے دلی سے دوا بھیجی تھی، اس سے بہت کم فائدہ ہوا، مگر گرداسپور سے ایک حکیم صاحب خود بخود میرے پاس تشریف لے آئے، انہوں نے دوائی دی ہے، اس لیے مجھے اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ دوا تو حکیم اجمل صاحب نے بھی بھیجی، حالانکہ حکیم اجمل صاحب بڑے حکیم ہیں، لیکن فائدہ کس سے ہو رہا ہے؟ گرداسپور والے ایک عام حکیم صاحب سے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر وہ اخلاص ہے، وہ خلوص ہے، جو خلوص انہیں علامہ اقبال کے گھر تک لے آیا۔ لہٰذا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یقیناً مجھے اس سے فائدہ ہو جائے گا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اگلے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور کی دعوت دی۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، میاں ریاض صاحب میاں سراج الدین تاجر کتب کشمیری بازار کے فرزند تھے، یعنی بیٹے تھے۔ میاں ریاض الدین صاحب جو ہیں یہ میاں سراج الدین صاحب کے فرزند ہیں۔ انہوں نے کوچہ کوٹھی دارہ میں ایک حویلی بھی ریاض منزل کے نام سے تعمیر کی تھی، جو بعد میں ملک لال دین قیصر نے خرید لی تھی۔ میاں ریاض الدین رئیسوں کی طرح رہتے تھے، نہایت کشادہ دست تھے، یعنی کھلے دل کے مالک تھے، کھلے ہاتھ کے مالک تھے، سخی آدمی تھے۔ ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا۔ ان کے مکان پر اکثر ادب کی محفلیں برپا ہوتی تھی، جن میں مشاہیر ملک تشریف فرما ہوتے تھے۔ یعنی پتہ چلا کہ میاں ریاض الدین صاحب جو ہیں، میاں ریاض صاحب نے حضرت علامہ اقبال کو لاہور کی دعوت دی۔ کہاں کی دعوت دی جی؟ لاہور کی دعوت دی۔ اور یہ بھی MCQs ہے۔ اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے بھی دعوت دی، یعنی حضرت علامہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو میاں ریاض الدین صاحب نے بھی اور انجمن حمایت اسلام دونوں نے یہ دعوت دی۔ انجمن حمایت اسلام لاہور میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جس کے تحت تحریک پاکستان کے حوالے سے بڑا کام ہوا۔ تو اس انجمن حمایت اسلام نے بھی آپ کو لاہور آنے کی دعوت دی۔ افسوس ہے کہ آپ نے کسی کی دعوت بھی قبول نہ کی۔ میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں دعوتوں کو قبول فرمائیے۔ میاں ریاض میں تو اپنے آپ کو، تیسرے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفتنی سمجھتا تھا، مگر محض اس خیال سے تسکین تھی کہ پاؤں کا درد ہے، حرکت محال ہے، رفتنی نہیں آمدنی ہوں۔ تو عزیز طلبہ، اس میں یہ اس پاؤں کے درد سے مراد یہ جو درد، یہ حضرت علامہ اقبال کو 1922 میں گینٹھیا کا مرض ہو گیا تھا، اور اس بیماری میں جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے پاؤں کے انگوٹھوں کے جوڑوں میں شدید درد ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا محال ہو گیا تھا، اور وہ صرف گھر تک محدود ہو گئے۔
اب علامہ اقبال اس خدشے کا اظہار اس پیراگراف کے اندر کر رہے ہیں کہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ اب تو میں جانے والا ہوں، یعنی مر جاؤں گا، بچ نہیں سکتا۔ تسکین اس لیے تھی کہ بس پاؤں کا درد ہے، کوئی اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے، یہ بھی MCQs بھی ہے کہ پاؤں کا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چونکہ شدت بہت زیادہ تھی اس لیے میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا۔ لیکن حکیم صاحب گرداسپور والے، جن کا بالخصوص انہوں نے تذکرہ کیا ہے، کہ ان کی دوائی سے اتنا فاقہ ہوا ہے مجھے، کیونکہ اس کے اندر ان کا خلوص اخلاص شامل تھا، اس لیے مجھے اللہ رب العالمین صحت سے نواز رہا ہے، اور اب میں رفتنی نہیں بلکہ آمدنی ہوں، یعنی اب بچ جاؤں گا، جانے والا نہیں ہوں بلکہ آنے والا ہوں۔ یہ فارسی کی ترکیب ہے، رفتنی اور آمدنی۔ جانے والا نہیں بلکہ آنے والا ہوں، یعنی میں صحت یاب انشاءاللہ ہو جاؤں گا۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ایک لفظ آپ کا مزاج بخیر ہوگا، ایک آپ کے MCQs میں سوال ہوتا ہے تذکیر و تانیث میں، اس تذکیر و تانیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مزاج جو ہے آپ کا مزاج، یہ مزاج پھر مذکر لفظ ہوگا، اور اگر طبیعت ہوگا تو پھر آپ کی طبیعت پھر مؤنث ہوگا۔ لہٰذا یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ امید ہے آپ کا مزاج بخیر ہوگا، یعنی آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ممکن ہو تو لاہور ضرور آئیے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام بھی سنائیے۔ لاہور میں آپ کے دوبارہ میں ذہن نشین کرنے کے لیے بتاتا چلوں، لاہور میں 2 لوگوں نے علامہ اقبال کو مولانا غلام قادر گرامی صاحب کو بلایا تھا، جن میں سب سے پہلے کون تھے؟ میاں ریاض الدین، اور دوسرے انجمن حمایت اسلام۔ انجمن حمایت اسلام جو ہے یہ 1884 میں جو ہے فلاحی تنظیم کے طور پر بنی تھی، اور اس کے ساتھ تحت کئی کالج اور فلاحی ادارے جو ہیں وہ معرض وجود میں آئے، اور اس انجمن کے اغراض و مقاصد میں یہ چیز شامل تھی کہ تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ ایسے ادارے بنائے جائیں جو اسلامی علوم کی ترویج کے کام آ سکے۔ تو اگلے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ کل بمبئی سے ایک عرب کا خط آیا ہے، یہ بھی MCQs ہے۔ بمبئی سے ایک عرب کا خط آیا ہے جو اسرار خودی کو عربی میں ترجمہ کروانا چاہتا ہے۔ اسرار خودی حضرت علامہ اقبال کی مثنوی ہے، اسرار خودی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اسرار خودی کا ترجمہ کروانا چاہتا ہے۔ جی، کل بمبئی سے ایک عرب کا خط آیا ہے جو اسرار خودی کو عربی میں ترجمہ کروانا چاہتا ہے۔ اسرار خودی حضرت علامہ اقبال کی ایک فارسی تصنیف ہے، مثنوی اسرار خودی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرار خودی کو عربی میں ترجمہ کرانا چاہتا ہے اور اس کی اجازت مانگتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ مخلص محمد اقبال۔ جی، تو یہاں میں نے اس خط کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو MCQs بن سکتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ جو اس میں سب سے اہم بات ہے اس خط میں وہ یہ ہے کہ اس خط کا یا دوسرے خط کا، یعنی خطوط میں سے کسی کا خلاصہ تو لکھنے کے لیے نہیں آتا، لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے کسی پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ اکثر آ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ اس خط کے حوالے سے اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس میں جو MCQs بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح آپ جو ہے اس کی ضرور پریکٹس کریں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو پہلا ہی پیراگراف ہے، میں ابھی تک علیل ہوں، یہ پیراگراف جو ہے بہرحال خدا کے فضل کا منتظر ہوں، اس پہلے پیراگراف کو آپ اچھے طریقے سے اس کی تشریح جو ہے وہ تیار کیجئے گا۔ یہ پہلا پیراگراف، اس کی تشریح آپ کیجئے گا،
اور آپ اس کا تشریح کر کے تو مجھے جو ہے وہ کالج میں جمع کروا دیجئے، آپ کا ہوم ورک کے طور پہ اس کو چیک کر لیا جائے گا۔ اس کی تشریح کا طریقہ کار، سیاق و سباق کیا ہے، یہ ہر چیز میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں، لہٰذا اب آپ اپنا کام جاری رکھیے اور ان اسباق کو ازبر کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ امتحانی حوالے سے ہمارے لیے کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔